السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر یہ سوال ہوتے ہیں کہ آیا کہ بھینس کی قربانی، تو ہم یہ سنتے آئے ہیں ساری عمر سورۃ انعام کے اندر اگر دیکھا جائے، یعنی بکرا بکری، چھترا چھتری، اونٹ اونٹنی اور ویڑا یعنی بچہ اور اس کا مونس، یہ سنتے آئے ہیں۔ تو آگے ناظرین اسی والا سے آیا کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نسل میں سے ہے، تو کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اسی والا سے ہم آپ کو ناظرین یعنی دیوبند عالموں کی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، مفتیان کرام کی، اور دو اہل حدیث کی سنائیں گے۔ تو ناظرین یہ بتائیے گا کہ آیا کہ کن کے زیادہ دلائل مضبوط ہیں، تو آیا کہ اہل حدیث بھی اس بات کو اب ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ بھینس کی قربانی کرنی جائز ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو جس طرح اونٹ کی قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے، گائے کی قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے، بھیڑ بکری قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے۔ دلیل نمبر 1، الفردوس بمأثور الخطاب، جسے مسند فردوس دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، قربانی میں بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو بھینس کا تذکرہ صاف حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اس کو قربانی کے اندر دے سکتے ہیں، ایک بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی میں کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں، الجاموس بمنزلۃ البقر، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، بھینس گائے کے قائم مقام ہے۔ حسن بصری تابعی ہے، اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر، اور تابعی کا قول فعل تقریر۔ تو گویا ہم نے 2 حدیثیں اس پر پیش کی۔ نمبر 1 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ نمبر 3 حسن بصری، جسے حدیث مقطوع کہتے ہیں کہ تابعی کا قول ہے۔ دلیل نمبر 2، اجماع امت۔ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کتاب الاجماع ابن المنذر میں، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، فقہاء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، امت کا اجماع۔ دلیل نمبر 3، قیاس شرعی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 161 ہجری میں ہے، ان کا ارشاد مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، تحسب الجوامیس مع البقر۔ امام مالک بن انس، جن کی وفات 179 ہجری میں ہے، ان کا ارشاد موطا امام مالک میں ہے، انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، یہ کتاب الاموال لابن عبید کے اندر ہے، الجوامیس والبقر سواء، گائے اور بھینس حکم میں برابر ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اب یہ قیاس دلیل شرعی ہے، سفیان ثوری، امام مالک بن انس یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح گائے کا نصاب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اتنی گائے ہوں تو زکوٰۃ ہے، بھینس کا نام لے کر زکوٰۃ نہیں بتائی، لیکن جو حکم گائے کی زکوٰۃ کا ہے وہی حکم بھینس کی زکوٰۃ کا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسئلہ میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے مسئلے میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔
تو قیاس کرتے ہوئے گائے پر بھینس پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو بھینس کو قربانی کے اندر دینا کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل نمبر 4 لغت دیکھیں، الجاموس ضرب من کبار البقر، المنجد میں ہے کہ جو بڑی بڑی گائے ہیں ان کی ایک قسم بھینس بھی ہے، تو جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ اس لیے غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، دائیں بائیں نہیں جانا۔ آپ چاہیں اونٹ قربانی کریں، آپ چاہیں گائے کی قربانی دیں، آپ چاہیں بھینس کی قربانی دیں، آپ چاہیں تو بھیڑ اور بکری کی قربانی دیں، جو اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ قربانی۔ سورۃ حج آیت نمبر 34 رب فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ سورۃ حج ہے، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو رب نے رزق دیا اس کی بنیاد پہ یہ قربانی ذبح کریں۔ اور پالتو جانور ہونے چاہیے، گھریلو جانور ہونے چاہیے، صید الانام نہ ہو، بہیمۃ الانام ہو، کیا معنی؟ شکاری نہ ہو، وہ گھر والے ہوں۔ ہرن حلال ہے، 12 سنگا حلال ہے، 112 سنگے حلال ذبح کر لو، آپ کی قربانی نہیں ہوگی جب تک پالتو جانور نہیں ہوگے۔ ثمانیت ازواج، وہ 8 قسمیں ہیں، وہ بکرا بکری ہے، وہ گائے اور بیل ہے، وہ اونٹ اور اونٹنی ہے، اور وہ بولیے گائے کے ساتھ ہی بیل، یہ چیزیں ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دمبے کا ذکر تو ہے، دمبا دمبی ہو گیا، بکرا بکری ہو گیا، گائے بیل ہو گیا، اونٹ اونٹنی ہو گیا، یہ 8 ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اس میں بھینس تو نہیں ہے، حالانکہ حنفی تو بھینس کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھیڑ بھی نہیں ہے، بھیڈور آتے بھیڑ، یہ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤ گے؟ کہتے ہیں دمبا اور بھیڑ ایک قسم ہے۔ میں نے کہا گائے اور بھینس ایک قسم ہے، رنگ کا فرق ہے، رنگ دا فرق ہے۔ میں کہتا ایڈی میری لاٹ دا فرق تھی سکتا ہے، اتنا رنگ دا فرق نہیں تھی سکتا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے بھیڑ نکال کے پھر دکھا دیں، ماذ کا اطلاق بھینس بیل پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بکرا ہے اس جیسی زکوٰۃ، اس کا اطلاق بھی بیل اس پہ بھینس پہ ہوتا ہے۔ جیسے بکرا کے بجائے دمبا ہے تو بھیڑ وہی چیز ہے، تو یہ بھی ایسی ہے۔ تو میرے دوستو گائے کا اور بھینس کا بھی ایک ہی معاملہ ہے، دونوں کے 4 تھن، دونوں کے 2 سینگ، دونوں کے ایک دم، دونوں کے 4 پاؤں، دونوں کی خوراک ایک جیسی، جسٹ کلر کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے۔ یہاں آپ کے موریالی کے ایک دوست، یہاں بندے موجود ہیں جو میرے پاس ان کو لے کر آئے، مجھے آ کر اس نے کہا بھینس کا قربانی میں کوئی قرآن حدیث میں لفظ ہے؟ مجھے پتہ ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، حالانکہ شریعت سے پوچھتا ہے نا کہ شریعت کی دلیل دو، اس نے قرآن حدیث کی دلیل دی۔ شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث پاک سنت رسول، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 شریعت کے اصول کے مطابق مسئلے کا حل۔ دین اسلام کے 4 اساس، قرآن سنت اجماع قیاس۔ تو پوری شریعت تو یہ تھی، اس نے صرف قرآن حدیث کی بات کی، باقی شریعت کے حصے چھوڑ دیے، گویا صحابہ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس بندے کو کون سی بیماری لاحق ہے، ایک کیڑا کانگو وائرس لگا پیا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے بندہ۔ میں نے اسے کہا صرف قرآن حدیث سے؟ کہتے جی ہاں۔ بھینس کی قربانی دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا چھوڑو یار اور بات کرتے ہیں، بھینس کتے کی طرح حرام ہے، آپ اس کو حلال کہتے ہو، اس کا حلال ہونا قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے لالیاں کبوتر شبوتر اڑ گئے کہ بھینس حلال ہے حرام ہے۔ میں نے کہا کتے کی طرح حرام ہے، حلال ہوتی تو قرآن حدیث میں ہوتا نہیں۔ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث میں اس کا حلال ہونے کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے اصول سے ایک اجماع بنتا ہے، اس اجماع میں ہے کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا جناب اسی اجماع کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا میں اب سمجھ آ گیا۔ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، وہ رنا والی لڑائی ہے، چھکتے پر چھکا تو ابار آتے میں ہکا، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دلیل اپنی طرف سے لے کر آئیں، دلیل وہ لیں جو دلیل بنے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا مجھے اب سمجھ آئی۔ تو میں نے کہا شروع میں کہتا نا اجماع سے ثابت ہے، آپ کہتے قرآن حدیث بات اجماع کے شے آ گئی ہے، اب آپ نے خود مان لیا، تو سمجھانے کا انداز ہے، تو بحث بھی اسی میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی ہے کہ الابل والبقر والغنم، اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھینس جو ہے وہ مذکر مؤنث ہو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ قیاس کرتے ہوئے کہ یہ بھی گائے جیسی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے نوع من البقر، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔
یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اگر ان کی اس بات کو مانا جائے تو بڑا آسان سا سوال ہے، یہ ساری چیزیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی؟ کسی ایک صحابی نے اگر نہیں کیا تو میں کس بنیاد پہ کروں گا؟ قیاس اگر آپ کرتے ہیں کہ یہ ہے تو قیاس ایک نہیں بہت سارے وجوہ سے یہ فاسد قرار پاتا ہے۔ گائے جو ہے اس کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ کے اندر جو ہے اللہ نے شفا رکھی ہے، اور آپ جانوروں کو جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ آپ کے علم میں ہے نیل گائے، سنا ہوا ہے نام، کبھی کسی نے قربانی کی ہے؟ وہ بھی گائے کی قسم ہے، لیکن اس میں شرط یہ نہیں پائی جاتی بہیمۃ الانعام، وہ پالتو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قیاس اس طرح کی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ کچھ علماء کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، لیکن کوئی نص موجود نہیں ہے، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو نصوص شرعیہ میں موجود ہے۔ یہ سوال ہے بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا، علماء کا اختلاف ہے۔ دو قسم کے علماء ہیں۔ بڑے بڑے علماء میں کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء میں کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ میں جس کو دیانتداری سے اور انصاف سے حق اور سچ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ دلیل اس کی ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 34۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام ان پالتو قسم کے چوپائے جانوروں پر ذکر کریں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ تو بھینس اور کٹا یہ پالتو قسم کے چوپائے جانوروں میں ہیں، تو اس کی قربانی لہذا درست ہے، جائز ہے اس آیت کے تحت۔ اور جتنے بھی اہل لغت ہیں، چاہے لسان العرب والے امام ابن منظور الافریقی ہیں، چاہے تاج العروس والے امام زبیدی ہیں، چاہے فیروز آبادی القاموس المحیط والے ہیں، چاہے موجم مقاییس اللغہ ہے، چاہے دنیا کی کوئی ساری دنیا میں معتبر ترین کتابیں جو سمجھی جاتی ہیں، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ گائے بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بکری کی 60-70 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں، اس طرح بھیڑ کی بھی 70 قسموں سے زیادہ قسمیں موجود ہیں، اس طرح گائیوں کی بھی قسمیں ہیں، اور قسموں میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کی شکلوں میں بھی فرق ہے، ان کی عادات میں بھی فرق ہے، ان کی غذا کی وجہ سے بسا اوقات ان کے دودھ میں اور گوشت میں بھی ذائقے میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن اتنے فرقوں کے باوجود وہ جنس ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لکھنے والے ہیں امام ابن منظور، امام فیروز آبادی اور امام زبیدی، یہ کوئی یہ جو گدھا ریڑھی چلانے والے لوگ نہیں تھے، یہ علماء تھے، لغت کے آئمہ تھے، اور ساری لغت میں دنیا میں ان کی لغت کی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ اندھا دھند اور لا علمی کی بنا پر یہ بات نہیں لکھی کہ الجاموس نوع من البقر، اس میں حقیقت ہے تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ویسے بھی صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ مختلف فی تھا ہی نہیں، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس میں، یہ تو بعد میں خام خواہ لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے۔ حقیقت میں یہ اختلافی مسئلہ عہد رسالت میں یا عہد صحابہ میں تھا ہی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو آپ نے تمام مفتیان کرام کی آپ نے ویڈیو بھی سنی۔ تو ناظرین دیکھا جائے پہلے نمبر پہ اگر یہ 4 چیزیں ہو سکتا ہے ناظرین کہ میرا موقف یعنی کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن جب صورت انعام کے اندر ان چیزوں کو بتا دیا گیا، بکرا بکری جیسا کہ شروع میں نے بتایا، چھترا چھتری، اونٹ اونٹنی اور بچہ یعنی ذکر مونس، تو اگر ناظرین یہ تو نہیں مل رہے تو پھر بندہ جو کہتا ہے کہ اب بحث بندہ کر سکتے ہیں، جب یہ ہر چیز مل رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ تو لیکن ناظرین اگر مسئلہ کیا ہے حدیث کے اندر دیکھا جائے تو تمام جتنے بھی علماء ہیں ان کا یہ کہنا کہ نہیں، لیکن مفتی عبد الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جائز ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے چلیں جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔